السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، موضوع ہے غموں اور دکھوں سے نجات۔ دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قانون قدرت کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دنیا دارالعمل اور امتحان گاہ ہے۔ یہاں انسان آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ غموں اور پریشانیوں، دکھوں سے نجات و چھٹکارا حاصل کرنے کے بہت سارے اسباب اور علاج کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں۔ انہی میں سے چند ایک پیش خدمت ہے۔ پہلا علاج اصلاح عقیدہ ہے۔ بے شمار دکھوں، غموں اور پریشانیوں کی بنیادی وجہ عقیدے کی خرابی ہے۔ کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جو عقیدے کی نعمت سے محرومی کی بنا پر ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا اس کی طرف دھیان بھی نہیں ہے۔ صحیح عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے اور ملت اسلامیہ کی اساس اسی پر قائم ہے۔ انسان کے تمام اقوال و افعال، مالی و بدنی عبادت اسی وقت صحیح اور بارگاہ الہی میں قبول ہوں گے جب اس کا عقیدہ صحیح اور درست ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کو خطاب کر کے فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو خطاب کر کے کہا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر انبیاء کی جماعت نے شرک کیا تو ہم ان کے بھی اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا، اللہ رب العالمین اس پر جہنم، اس پر اللہ رب العالمین نے جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ عقیدے میں خرابی، شرک کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو خطاب کر کے کہہ دیا کہ ہم تمہارے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ لہذا دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ دوسرا علاج تقویٰ ہے۔ جس مسلمان کو تقویٰ کی دولت نصیب ہو جائے وہ غموں اور پریشانیوں سے آسانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اتنی آسانیاں اور کشادگی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مصیبتوں، غموں اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ اللہ رب العالمین تقویٰ کی وجہ سے پیدا فرماتے ہیں اور روزی بھی عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا علاج کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے عذاب پر حاوی و غالب ہے۔ انسان جب کسی مصیبت و پریشانی اور غم میں مبتلا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرے، یعنی فوراً اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے پروردگار سے مغفرت طلب کرے اور اس کی طرف رجوع کرے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی سبق دیا جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ نوح میں یوں بیان فرمایا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔
اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں پر بخشش طلب کرو، معافی مانگو، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمانوں سے خوب بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ چوتھا علاج اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لے آئے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے مراد اللہ رب العالمین کی توحید ہے، دعا ہے، تلاوت قرآن ہے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ مطلق اذکار ہے، اور اسی طرح سے نوافل وغیرہ سب ذکر کے اندر شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و غم، دکھ اور مصیبت کا علاج کیوں بیان فرمایا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں۔ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ ذکر اللہ کا فائدہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ رب العالمین ہو جائے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آیت سے معلوم ہوا کہ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، جس کو اللہ یاد کرے، تو پھر کیا پریشانیاں، دکھ اور غم اس کے قریب آئیں گی؟ تو چوتھا علاج میرے بھائیوں ذکر و اذکار ہے۔ ذکر و اذکار سے دلوں کو سکون ملتا ہے، رنج و غم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ پانچواں علاج نیک اعمال ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ نیک اعمال کرنے کا حکم اور ترغیب دی ہے، اور یہ وضاحت بھی فرمائی ہے کہ نیک اعمال ہی دنیا اور آخرت کی فلاح کا راستہ ہے۔ جہاں نیک اعمال کا اہتمام انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے، وہاں غموں، پریشانیوں اور دکھوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو شخص نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، لیکن ایمان والا ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان والا ہو، تو ہم یقیناً اسے نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے۔ حیاتن طیبہ سے مراد بہتر زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں وہ خوش اور وہ اسے خوشی حاصل ہوگی اور اطمینان و سکون کی زندگی گزارے گا۔ اور دوسرا فائدہ اللہ رب العالمین نے آیت میں کیا فرمایا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں بھی جو اس نے نیک اعمال کیے تھے اللہ رب العالمین اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، نیک اعمال میں سے چند نیکیوں کی طرف توجہ دیں۔ ہر اچھے عمل کی نیت کرنا، کسی مسلمان کی مدد کرنا، کسی مسلمان کے عیب پر پردہ پوشی کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا، نماز جنازہ پڑھنا، بیمار کی عیادت کرنا،
دینی علم حاصل کرنا، سلام کو پھیلانا، سلام کا جواب دینا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، سلو صفائی کرا دینا، جماعت میں صف کی خلا کو پر کر دینا، صلہ رحمی کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، زبان کو قابو میں رکھنا، فرض نماز کے بعد کے اذکار کو مکمل کرنا، جمعہ کے دن جلدی مسجد جانا، وضو کے بعد کی دعائیں پڑھنا، پہلے صف میں دائیں طرف نماز پڑھنا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، ذکر اللہ کرتے رہنا، درود شریف پڑھنا وغیرہ وغیرہ، اور بہت سارے نیک اعمال ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین دکھوں کو، غموں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں اور بہترین اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق دیتے ہیں۔ چھٹا علاج یہ ہے کہ یہ شعور ہو، یہ احساس ہو کہ غم گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ایک سچا مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اسے دنیا میں جو بھی چھوٹا بڑا غم یا پریشانی لاحق ہوتی ہے اس کے بدلے اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، مسلمانوں کو جب کوئی رنج و غم، دکھ، پریشانی لاحق ہوتا ہے، پہنچتا ہے، تو یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو پہنچنے والا ہر غم، پریشانی، دکھ، ٹینشن محض بیکار نہیں بلکہ اس کی نیکیوں اور اچھائیوں میں اضافہ اور اس کے گناہوں میں کمی کا باعث ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان عقیدے کی اصلاح کرے اور اللہ کے فیصلے پر راضی برضا رہے اور مصیبتوں پر صبر کرے۔ اسی طریقے سے ساتواں علاج موت کو یاد رکھنا ہے۔ جب اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھتا ہے انسان، جب اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھتا ہے تو بہت سارے غموں اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لذات کو ختم کرنے والی یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ جب انسان اس بات کو اپنی جگہ میں، اپنے دل میں جگہ دے دے کہ موت کسی بھی وقت اس کے تمام پروگراموں کو، منصوبوں کو درہم برہم کر سکتی ہے تو بہت ساری پریشانیاں اور غم اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ آٹھواں علاج مسلسل اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے۔ غم ختم کرنے اور پریشانی دور کرنے کا ایک بہترین علاج دعا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہے کہ پروردگار اس سے ہر غم، پریشانی اور مصیبت سے بچا کر کے رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پریشانیوں، غموں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں رنج و غم، عاجزی، سستی، بخیلی، بزدلی، قرضداری کے بوجھوں اور ظالموں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں کثرت کے ساتھ رنج و غم و مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی، انی مغلوب فانتصر، اے پروردگار میں کمزور ہوں تو میری مدد فرما۔ زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعائیں کی، وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے پروردگار میں اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، مجھے معاف فرما دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرے بھائیوں، ہمیں بھی کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے مصیبت اور پریشانی پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے ایک علاج یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابی بن کعب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہی بیان فرمایا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم کثرت کے ساتھ درود پڑھو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے تمام غم کو دور کر دے گا اور گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت،
دکھوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے اللہ رب العالمین چھٹکارا دلا کر کے پاکیزہ عزت، اطمینان اور سکون کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔